تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات 16 تا 38 حصہ سوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، وشاق الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی۔ لن یضر اللہ شیئا، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ وَسَيُحْبِطَ أَعْمَالَهُمْ، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ تفسیر۔ اس فقرے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جن کاموں کو انہوں نے اپنے نزدیک نیک سمجھ کر کیا ہے اللہ ان سب کو ضائع کر دے گا اور آخرت میں ان کا کوئی اجر بھی وہ نہ پا سکیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو تدبیریں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا راستہ روکنے کے لیے کر رہے ہیں وہ سب ناکام و نامراد ہو جائیں گی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال برباد نہ کر لو۔ تفسیر۔ الفاظ دیگر اعمال کے نافع اور نتیجہ خیز ہونے کا سارا انحصار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر ہے۔ اطاعت سے منحرف ہو جانے کے بعد کوئی عمل بھی عمل خیر نہیں رہتا کہ آدمی اس پر کوئی اجر پانے کا مستحق ہو سکے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار، کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، پس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو۔ تفسیر۔ یہاں یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہ ارشاد اس زمانے میں فرمایا گیا ہے جب صرف مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں چند سو مہاجرین و انصار کی ایک مٹھی بھر جمعیت اسلام کی علم برداری کر رہی تھی اور اس کا مقابلہ محض قریش کے طاقتور قبیلے ہی سے نہیں بلکہ پورے ملک عرب کے کفار و مشرکین سے تھا۔ اس حالت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہمت ہار کر ان دشمنوں سے صلح کی درخواست نہ کرنے لگو بلکہ سر دھڑ کی بازی لگا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بھی صلح کی بات چیت کرنی ہی نہیں چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت میں صلح کی سلسلہ جنبانی کرنا درست نہیں ہے جب اس کے معنی اپنی کمزوری کے اظہار کے ہوں اور اس سے دشمن اور زیادہ دلیر ہو جائیں۔ مسلمانوں کو پہلے اپنی طاقت کا لوہا منوا لینا چاہیے، اس کے بعد وہ صلح کی بات چیت کریں تو مضائقہ نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے اعمال وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ تفسیر۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ چند روز کا دل بہلاوا ہے۔ یہاں کی کامرانی و ناکامی کوئی حقیقی اور پائیدار چیز نہیں ہے جسے کوئی اہمیت حاصل ہو۔ اصل زندگی آخرت کی ہے جس کی کامیابی کے لیے انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم سورہ عنکبوت حاشیہ 102۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر کو تمہیں دے گا۔ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ تفسیر۔
یعنی وہ غنی ہے، اسے اپنی ذات کے لیے تم سے لینے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی راہ میں تم سے کچھ خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں بلکہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہے۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ تفسیر: یعنی اتنی بڑی آزمائش میں وہ تمہیں نہیں ڈالتا جس سے تمہاری کمزوریاں ابھر آئیں۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں۔ ومن یبخل فانما یبخل علی نفسہ، حالانکہ جو بخل کرتا ہے در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے تم ہی اس کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔